अस्सलाम वालेकुम। कहानी अप में आप सब के लिए दीदा और दिलफर शेरा, एक खूबसूरत सा मुकम्मल नावल आपके लिए, जिसका नाम है इसी का नाम ज़िंदगी है। राइटर नज़ीर फातिमा। तो फिर सुनिए। अम्मा आज लेट आऊँगी। आकफा ने पराठे और रात के बचे हुए सालन से जो शोरबे वाले आलूओं पर मुश्तमिल नाश्ता सामने किया। स्कूल में काम है कोई? नहीं अम्मा, आज उर्दू बाज़ार जाऊंगी। 2 दिन पहले चिश्ती साहब की कॉल आई थी, टाइपिंग का काम है, वही लेने जाना है। आकफा नाश्ता ख़त्म करके उठ खड़ी हुई। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। अम्मा ने नाश्ते के खाली बर्तन उठाए और आकफा अपना बैग दोनों कंधों पर डालकर पुश्त पर संभाले स्कूल चली गई। पीछे 1 साल से वो अच्छी शोहरत के हामिल इस स्कूल में मददगार उस्तानी के तौर पर काम कर रही थी। तनख्वाह गली मोहल्लों में मौजूद प्राइवेट स्कूलों में असातिज़ा को दी जाने वाली तनख्वाह से ज़्यादा ही थी। एफएससी में अच्छे नंबर लेने के बावजूद आगे पढ़ने की हालात ने इजाज़त ना दी। अब्बा की 4 साल पहले वफ़ात हो गई थी। एफएससी तक भी बड़ी मुश्किलों से पहुंची थी। अब्बा दिहाड़ीदार मजदूर थे। इनके जाने के बाद रोटी के लाले पड़ गए। एक कमरे, बरामदे और सहन पर मुश्तमिल घर शुक्र है अब्बा की मिल्कियत था, वरना तो शायद सर छुपाने को ठिकाना भी ना होता। अब्बा की जुदाई इन माँ बेटियों के लिए बरसात में शदीद बारिश के बाद निकलने वाली धूप की तरह कड़ी साबित हुई थी। रिश्तेदार इनसे यूं दूर हुए जैसे बर्फ़ पड़ने के मौसम है, परिंदे कहीं कूच कर जाएं। शुरू में अम्मा अब्बा को बस रोती ही रही, मगर जल्द समझ गईं कि आंखों की प्यास आंसुओं से बुझ जाती है, मगर होंठों की प्यास बुझाने के लिए पानी तलाश करना पड़ता है, और पेट की आग बुझाने के लिए खाना। अम्मा ने लोगों के कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिया। मोहल्ले के घरानों में खुशी गमी के मौका पर काम करना शुरू कर दिया। मिल मिलाकर गुजारा होने लगा। इस गुर्बत की लकीर पर खड़े मोहल्ले में कौन सा रईस रहते थे जो महीनों के 10 जोड़े सिलवाते हों। दिन रात की मेहनत के बाद बस इतना कर सकती थी कि 2 वक्त की रोटी मुयस्सर आ जाती। बाकी ज़रूरतें पूरी करते इन्हें दांतों पसीना आ जाता था। आकफा 9वीं में और छोटी आरफा 5वीं जमात में थी। एक अच्छा काम अम्मा ने ये किया कि लोगों के दबाव के बावजूद बच्चियों को स्कूल से ना उठाया। सरकारी स्कूल में पढ़ती थीं दोनों, पढ़ाई का कुछ इतना ज़्यादा भी खर्च नहीं था। हालांकि अक्सर लोगों ने यही मशवरा दिया कि बच्चियों को कहीं काम से लगवा दो। क्यों इतनी जान मारती हो? कहो तो तुम्हारी दोनों बच्चियों को अपने साथ वाली कोठी में रखवा देती हूँ, अच्छे पैसे दे देंगे। पढ़ाई में क्या रखा है, सरकारी स्कूल में पढ़कर उन्होंने कौन सा कहीं वजीर लग जाना है। मासी मुख्तारा ने अम्मा को सलाह दी। वो खुद मुख्तलिफ कोठियों में सफाई और कपड़े धोने का काम करती थी, मगर अम्मा का दिल ना मानना यूं अपनी बच्चियों को दूसरों के रहमो करम पर छोड़ने को। आकफा और आरफा सहम कर रह गई थी। अम्मा आप हमें वाकई कोठी में काम करने भेज देंगी? रात को आरफा के पूछने पर अम्मा ने इसे चौंक कर देखा। उसकी आंखों में अजीब खौफ हलकोरे ले रहा था। नहीं मेरी बच्ची, कभी भी नहीं। तुम दोनों तो मेरी जान हो। अम्मा ने दोनों को अपने बाजों में लेकर सीने में भींच लिया। और स्कूल तो नहीं छुड़वाएंगी? आकफा ने माँ के सीने से चेहरा उठाकर यकीन दहानी चाहिए। बिल्कुल नहीं, हम दोनों आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगी, कभी कुछ नहीं मांगेंगी, बस आप हमें कहीं ना भेजें। सफ़िया ने अपनी सहमी हुई बेटियों को अपनी आगोश में समेट लिया। ये लो बच्चों, खाना खाओ। रात को अम्मा ने इनके सामने पतली सी मूंग की दाल और 3 छोटी छोटी रोटियां रखीं। घर में सिर्फ यही कुछ मौजूद था। दोनों ने हालात को देखकर ख्वाहिश करना, जिद करना सब छोड़ दिया था। जो मिलता इसी पर काने हो जाती। अम्मा आप भी आए ना। आकफा खाना देकर हकीकत जान गई थी कि अम्मा आज फिर भूखी सोएगी। नहीं तुम लोग खाओ। नहीं अम्मा, 3 रोटियां हैं ना, तो आई मिलकर खाते हैं। आरफा ने माँ का हाथ थाम लिया तो वो आंखों में नमी लिए उनके साथ बैठ गई। परवरदिगार सुबह का इंतज़ाम तो कर दे, मैं तेरी बेबस बंदी हूँ। पेट में जब भूख का शोला भड़कता है तो बाज़ औक़ात वो इज़्ज़त और ईमान को भी जलाकर राख कर देता है। भूख बड़ी बदज़ात होती है। मालिक तो इस भूख के शर से बचा हमें। तीनों आधा पेट भर कर लेट गई थी। बच्चियां तो सो गईं। अम्मा अल्लाह से महवी दुआ थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, कौन है? अम्मा ने दरवाज़ा खोलने से पहले पूछा। मैं हूँ शहबाज। सफ़िया बहन दरवाज़ा खोलो। अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने राशन से भरे 3 शॉपर उनकी तरफ बढ़ाए। सफ़िया बहन ये सब बहुत कम है, मगर ये बस बच्चियों के लिए लाया, आप मना मत कीजिएगा। भाई साहब इसकी ज़रूरत नहीं थी, जानता हूँ, मगर आप ये रख लेंगी तो मुझे खुशी होगी। रशीद मेरा दोस्त और मोहल्लेदार था, आप लोगों का हक बनता है मुझ पर।
وہ لجاجت سے بولے۔ رشید اور شہباز کی دوستی ایک زمانہ گواہ تھا، دونوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا بھی تھا۔ شہباز کی بیوی خالدہ اور ان کے بیٹے ارسل، باسط اور مرتضیٰ بھی رشید کے گھر آتے جاتے تھے۔ شہباز بھائی اللہ آپ کو اجر دے، اماں شاپر تھام کر اندر لے آئیں اور رب تعالیٰ کے حضور جھک گئیں کہ جس نے ان کے کئی دنوں کے کھانے کا بندوبست کر دیا تھا۔ شہباز کی درمیانے درجے کی کریانے کی دکان تھی۔ اس کے اپنے 3 بیٹے تھے۔ ارسل سب سے بڑا تھا جو تعلیم مکمل کر کے نوکری کی تلاش میں تھا۔ پھر باسط تھا جو یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا، اور سب سے چھوٹا مرتضیٰ فرسٹ ایئر میں تھا۔ ان کے اپنے اخراجات کم نہیں تھے، پھر بھی وہ ان کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ایسے لوگ ناپید نہیں تو بہت کم تھے آج کل۔ وہ اماں کی دعاؤں میں ہمیشہ کے لیے شامل ہو گئے تھے۔ محلے والوں کی اکثریت ان ماں بیٹی کے حالات سے بے خبر تھی، تو شہباز جیسے چند ایک ان کی خبر گیری بھی کرنے لگے تھے۔ اماں کی محبت تھی اور محنت جاری و ساری تھی۔ وقت گزرنے لگا تھا، اس کی یہی اچھی بات ہے کہ گزرتا رہتا ہے، یہ رکتا نہیں۔ بہت کچھ ساتھ لے جاتا ہے تو بہت کچھ جھولی میں ڈال بھی جاتا ہے۔ صفیہ بہن ارسل کہہ رہا تھا یہاں پاس ہی سڑک پر ایک کمپیوٹر سینٹر بنا ہے جو بچیوں کو فی سبیل اللہ کمپیوٹر کورس کرواتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ عاقفہ پیپر دے کر فارغ ہے تو اسے وہاں داخل کروا دیتا ہے۔ ہم کیا کریں گے کمپیوٹر سیکھ کر بھائی صاحب؟ میں تو بس ان کی شادیاں کر کے اپنا فرض ادا کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو بہن، ہنر کوئی بھی ہو ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ رہ گئی بات شادی کی تو وہ بھی ضرور کرنی چاہیے، مگر جب بچیاں مناسب عمر کو پہنچ جائیں اور اس ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہو جائیں، اور آج کل کے دور میں ضروری ہے کہ بچیوں کے پاس تعلیم یا کوئی ہنر ضرور ہو۔ میرا مشورہ تو یہ پہلے اپنی بچیوں کو شادی کے قابل بنائیں، پھر انہیں ذمہ داری سونپیں۔ تو میں کمپیوٹر کہاں سے لا کر دوں گی عاقفہ کو؟ اس کورس کے لیے اپنے کمپیوٹر کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ اپنے کمپیوٹروں پر ہی سکھائیں گے۔ جو کام دیں گے وہ تبھی اپنی لیب کے کمپیوٹر پر کروائیں گے۔ اماں اجازت دے دینا، مجھے بڑا شوق ہے کمپیوٹر سیکھنے کا۔ عاقفہ 2 روز اماں کی منت کرتی رہی، آخر اماں نے کمپیوٹر سیکھنے کی اجازت دے ہی دی۔ عاقفہ کو اس کام میں دلچسپی تھی سو وہ لگن سے سیکھنے لگی۔ جب تک اس کے میٹرک کا رزلٹ آیا اس کا کمپیوٹر کورس مکمل ہو چکا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا کورس آگے چل کر اس کے کتنے کام آنے والا تھا۔ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد اس کا رخ گھر کے بجائے بس اسٹاپ کی طرف تھا۔ میٹرو پر سوار ہو کر وہ ایم او کالج کے اسٹاپ پر اتری، آئینی پل پار کر کے دوسری طرف گئی۔ تھوڑی دیر پیدل چلنے کے بعد اس قدرے تنگ سی گلی میں داخل ہو گئی جو سیدھا اردو بازار کے اندر نکلتی تھی۔ اپریل میں مئی جون سی گرمی ہو رہی تھی، تیز تیز چلنے کے باعث وہ پسینے میں شرابور ہو رہی تھی، مگر اس کی تیز رفتاری میں کوئی فرق نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اردو بازار کی اس 4 منزلہ عمارت کے سامنے کھڑی تھی جس کی دوسری منزل پر ڈریم پبلشرز کا دفتر تھا۔ وہ تنگ سی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ سامنے شیشے کی دیوار کے پار ڈریم پبلشرز کا آفس نظر آ رہا تھا۔ آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ دفتر کے قدرے خشک ماحول نے اس کے تپتے وجود کو گویا نخلستان میں لا کھڑا کیا تھا۔ چشتی صاحب خود موجود تھے۔ آؤ آؤ بیٹا بیٹھو، اس کے سلام کا گرم جوشی سے جواب دے کر سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ انور جا ذرا دوڑ کے باجی کے لیے ایک بوتل لے کر آ۔ انہوں نے دکان میں موجود مددگار لڑکے کو دوڑایا۔ سر تکلف نہ کریں پلیز۔ وہ قدرے سہولت سے بیٹھ گئی۔ تکلف کیسا بیٹا، اتنی گرمی، اوپر سے دوپہر کا وقت، انہوں نے شفقت سے کہا۔ چشتی صاحب 60-65 سالہ نیک خو اور خوف خدا رکھنے والے شخص تھے۔ اپنے ملازموں تک کو گھر کا فرد بنا کر رکھتے تھے۔ عاقفہ ان کی تنخواہ دار ملازم نہیں تھی، وہ ایک آؤٹ سورس کے تحت کام کرتی تھی، پھر بھی اس لڑکی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وجہ عاقفہ کی بہادری، خودداری، محنت سے کام کرنا تھا۔ یہ لو بیٹا یہ کام ہے، 1 ہفتے میں ٹائپنگ مکمل کرنی ہے۔ چشتی صاحب نے کام کا پلندہ اس کے سامنے رکھ کر صرف یہی ایک جملہ کہا تھا اور مطمئن ہو گئے تھے۔ جانتے تھے کام مکمل اور غلطیوں سے پاک ہوگا۔ عاقفہ ڈریم پبلشرز کے ساتھ تقریباً 3 سال سے کام کر رہی تھی۔ جب وہ ایف ایس سی کے پہلے سال میں تھی اور ان 3 سالوں میں اس نے ایک بار بھی چشتی صاحب کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ آجر بھی مطمئن اور اجیر بھی، سو دونوں کا کام سہولت سے چل رہا تھا۔ ڈریم پبلشرز کے ساتھ کام کرنے کا بھی اپنا ایک قصہ تھا جس کی وجہ بنی تھی لیلا۔ میٹرک کا رزلٹ آیا تو عاقفہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گئی تھی۔ اماں میں کالج میں ایڈمیشن لوں گی،
बस एक दफ़ा किसी तरह तालीम मुकम्मल हो जाए मेरी, फिर मैं नौकरी कर लूँगी तो सब ठीक हो जाएगा। अम्मा खामोश रहीं, वो इसकी खुशी ख़राब नहीं करना चाहती थी। अम्मा सरकारी कॉलेज में एडमिशन शुरू हो गए, कल दोनों जाकर एडमिशन फॉर्म ले आएंगे। आकफा इधर बैठो बेटा, तुम जानती हो ना हमारे हालात आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देते। फॉर्म ला भी दूँ, फीस भी किसी न किसी तरह दे भी दूँ तो बाकी के अखराजात कैसे पूरे होंगे। अम्मा ने मोहब्बत से इसका चेहरा हाथों में थामा, जिसकी आंखों में नमी आ गई थी। अम्मा बस एडमिशन दिला दें, मैं वादा करती हूँ बाकी किसी चीज़ के लिए आपको तंग नहीं करूँगी। आकफा ने मिन्नत की थी, ठीक है कल जाकर फॉर्म ले आएंगे। अम्मा ने हार मान ली और दिल ही दिल में अखराजात पूरे करने के लिए अपनी जमा पूंजी का हिसाब लगाने लगी। मेरी अच्छी अम्मा। आकफा ने अम्मा की गर्दन में बाजू डालकर इनके गाल चूम लिए। आरफा और आकफा के गुल्लक से निकाली हुई रकम और सारी बचत मिलाकर इतनी हो गई कि आकफा की पहले साल की फ़ीस और सेकंड हैंड किताबों का इंतज़ाम हो गया। आकफा ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। कॉलेज में इसकी हम उम्र लड़कियों का एक जम्मे गफ़ीर था। बेफिक्री से कह लगाती हुई, ब्रेक में चाट समोसे कोक से लुत्फ़ लेती हुई तैयार होकर कॉलेज आती। कोई बेफिक्री थी। ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होती इन लड़कियों के दरमियान खामोश सी अलग थलग रहने वाली आकफा ने लैला को अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। कई दिन तक वो इसके मामूलात का जायज़ा लेती रही। वो खामोशी से हर क्लास अटेंड करती, फ्री पीरियड्स में एक साइड पर जाकर अकेली बैठ जाती, अपने बैग से बिस्किट या रोटी का बनाया हुआ रोल निकाल कर खाती, पानी वाली बोतल से पानी पीती और किताबें खोल कर इनमें गर्क हो जाती। लैला ने इसे कभी कॉलेज की कैंटीन से कुछ खरीद कर खाते नहीं देखा था। वो बहुत कम किसी से बातचीत करती, मुस्कुराती भी बहुत कम थी, जिस पर ज़िंदगी की सख्तियाँ बराह रास्त बरसती हों। इनके चेहरों से मुस्कुराहट ऐसी गायब हो जाती है जैसे सूरज बादलों की ओट में जा छुपे। हेलो, एक दिन ब्रेक में लैला इसके पास जा खड़ी हुई। मैं लैला हूँ, यहाँ बैठ सकती हूँ? इसने नरमी से पूछा तो आकफा ने एक नज़र इसे देखा, हैरान हुई कि ये वहाँ बैठने के लिए इसकी इजाज़त क्यों मांग रही है। कॉलेज को इसकी मिल्कियत थोड़ी था भला। खामोशी से इसे देखती रही। मेरा मतलब मैं आपके साथ यहाँ बैठ जाऊँ? वो मुस्कुराई तो आकफा ने सर हिलाकर इसे इजाज़त दी। वो इसके साथ बैठ गई। आपका नाम क्या है? आकफा एक लफ्ज़ी जवाब देकर दोबारा अपनी किताब की तरफ मुतवज्जा हो गई। आकफा अच्छा नाम है। वो फिर खामोशी। ओ फल्ला, ये तो बोलती भी कम है। लैला ने दिल ही दिल में कहा। अपनी सारी सर्द मेहरी और लाताल्लुकी के बावजूद लैला को अच्छी लगी थी। लैला रोज़ इसके पास आकर इससे बातचीत करने लगी। आकफा की झिझक भी थोड़ी कम हुई। वो इससे बेतकल्लुफ़ से बात करने लगी थी। फ्रेंड्स, एक दिन लैला ने इसके सामने हाथ फैलाया तो आकफा ने एक लम्हे के लिए इसके बड़े हुए हाथ को देखा और अपना हाथ इसके हाथ में दे दिया। लैला को सिर्फ यही पता था कि आकफा और आरफा दो बहनें अपनी अम्मी के साथ रहती हैं। अब्बा हयात नहीं है। आकफा ने कभी लैला को अपने हालात के बारे में खुलकर नहीं बताया था, मगर बातों बातों के दौरान आकफा की बातों से इसके हालात का थोड़ा बहुत अंदाज़ा उसे हो गया था। यह असाइनमेंट कैसे होगी? मुझे तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता। लैला ने आकफा के कंधे पर सर टिकाकर दुहाई दी। मैं बना दूंगी। आकफा की बात तो लैला ने इसके कंधे से सर उठाकर इसे देखा। तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है? लैला ने हैरत से पूछा। हाँ, मैट्रिक के इम्तहानात के बाद सीखा था। कंप्यूटर है तुम्हारे पास? नहीं तो कहाँ बनेगी? लैला ने फिर रोने वाली शक्ल बनाई। कॉलेज की कंप्यूटर लैब में हफ्ते में 3 दिन तो जा सकते हैं ना लैब में। चलो फिर तो मसला ही हल हो गया। लैला मुतमईन अंदाज में फिर इसके कंधे पर सर टिका गई। एक मसला है कि प्रिंट्स बाहर से निकलवाना पड़ेंगे। चलो एक डील करते हैं, तो मेरी असाइनमेंट टाइप कर देना, बदले में तुम्हारे प्रिंट्स निकलवा दूंगी। कैसा? लैला पुरजोश हुई। नहीं, अच्छा नहीं लगता ऐसे। आकफा की खुददार तबीयत बेचैन हुई। मैं कौन सा मुफ्त में प्रिंट निकलवा रही हूँ? तुम्हारे इस वक्त और मैं मेहनत का मुआवजा होंगे ये प्रिंट्स जो तुम मेरी असाइनमेंट मुकम्मल करने में लगाओगी। वो लैला थी बातों बातों में। इससे जीतना आकफा के लिए मुमकिन नहीं था। आकफा मुस्कुरा दी, वरना इस इजाफी खर्चे पर इसे फिक्रमंदी से हो गई थी। बाबा ये देखें, मेरी असाइनमेंट आकफा ने बनाई है। लैला अपने घर में आकफा का जिक्र इतना ज़्यादा करती थी कि इसके घर का हर फर्द आकफा और इसके हालात से गायबाना तौर पर वाकिफ़ था। अरे वाह, बड़ा अच्छा काम किया आकफा ने। बाबा ने लैला की असाइनमेंट देखते हुए तारीफ़ की। कहीं से सीखा इसने? जी बाबा, कंप्यूटर कोर्स किया इसने। कल इससे पूछना, टाइपिंग का काम करेगी। अच्छे पैसे मिल जाएंगे इसे इस काम के। मैं ज़रूर पूछूंगी, मगर आप इससे क्या टाइप करवाएंगे?
मैं नहीं करवाऊंगा, तुम्हारे चिश्ती अंकल को टाइपिंग के लिए एक बंदे की ज़रूरत है। चिश्ती साहब लैला के बाबा के दोस्त थे, जिनका ड्रीम पब्लिशर्स के नाम से अपना पब्लिशिंग और प्रिंटिंग हाउस था। उन्होंने कुछ दिन पहले किसी ऐसे बंदे का बंदोबस्त करने को कहा था जो कंप्यूटर पर कंपोजिंग और टाइपिंग कर सके। आकफा का काम देखकर लैला के बाबा को ये ख्याल आया वो ये काम आसानी से कर सकती है। यार चिश्ती, तुमने किसी बंदे का बंदोबस्त करने के लिए कहा था, तो मैं एक बच्ची को तुम्हारे पास लेकर आऊँगा। मुझे लगता है वो ये काम बड़े अच्छे तरीके से कर लेगी। यार तुम सिफारिश कर रहे हो तो ऐसे ही होगा, मगर वो बच्ची है कौन? लैला के साथ पढ़ती है, यतीम है बेचारी, कमाने वाला भी कोई नहीं। अगर तुम इसे एक मौका दे दो तो इसके लिए आसानी हो जाएगी। मौका तो दे दूँ, मगर क्या वो ये काम कर लेगी? इतनी छोटी बच्ची है। आजमा कर देख लेते हैं। चलो ठीक है, किसी दिन इसे लेकर आ जाना। लैला ने आकफा को बताया, खुशी खुशी राज़ी हो गई, फिर उदास हो गई। अब तुम्हारी शक्ल की बत्ती क्यों बुझ गई? मेरे पास कंप्यूटर तो है नहीं, तो काम कैसे करूँगी? तुम जाओ तो सही एक बार, फिर देख लेंगे कंप्यूटर को भी। लैला ने तसल्ली दी तो आकफा मुस्कुरा दी। इसने दिल से दुआ की थी कि इसे काम मिल जाए। अम्मा मेरी दोस्त है ना लैला? हाँ। अम्मा कमीज़ की तुरपाई कर रही थी। इसके अब्बू के दोस्त हैं, किताबें बनाते हैं, इन्हें कंप्यूटर पर काम करने के लिए एक बंदे की ज़रूरत है। लैला ने मुझसे कहा कि मैं ये काम कर लूँ अम्मा, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। आकफा की सुनकर अम्मा ने हाथ रोककर इसे देखा। तुम पैसों की फ़िक्र मत किया करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। अम्मा करने दे काम। दिल से राज़ी थी, मगर अम्मा की रज़ा के बिना कोई फ़ैसला नहीं कर सकती थी। कहाँ जाना है काम करने? उर्दू बाज़ार में इनका दफ्तर, अभी जाकर देखूंगी, फिर ही पता चलेगा। तो अब तुम मर्दों से भरे उर्दू बाज़ार में जाओगी काम करने? अम्मा तो नाराज़ी हो गई। कितने दिन हो गए इसे अम्मा को मनाते हो, मानकर ही ना दे रही थी। आकफा को चचा शहबाज की मदद लेना पड़ी। सफ़िया बहन एक दफ़ा जाने तो दो आकफा को, वहाँ अगर मुनासिब नहीं लगेगा तो बाद में मना कर देंगे। हमने कौन सा इनसे पैसे ले लिए जो इनकार नहीं कर सकते। मगर भाई साहब, लोगों की परवाह ना किया करो सफ़िया बहन, हमारी ज़िंदगी है तो इसे बेहतर बनाने के लिए हमें कोशिश करनी होगी। लोग नहीं आएंगे हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने। जब लोग मुश्किल में हमारी मदद नहीं कर सकते, फिर अपनी बेहतरी का सोचते हुए हम इनकी परवाह क्यों करें? शहबाज चाचा की दलील पर अम्मा खामोश हो गई। बड़ी मुश्किल से अम्मा मानी तो आकफा लैला के साथ उसके बाबा के साथ ड्रीम पब्लिशर्स के दफ्तर में जा पहुंची। तुम्हारे पास कंप्यूटर या लैपटॉप है? चिश्ती साहब ने पूछा था। आकफा ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। जिस घर में खाने को रोटी पूरी ना हो, वहाँ ये कहाँ से होता भला? फिर तो मुश्किल हो जाएगा काम। चिश्ती साहब ने कुछ सोचकर इसकी तरफ देखा। डरी सहमी सी इस लड़की पर इन्हें बहुत तरस आया था, जिसके अभी हंसने खेलने के दिन थे और वो गमे रोज़गार में मुब्तला थी। वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर कुछ देर सोचते रहे। फिर कुछ याद आने पर सीधे होकर अपने ऑफिस बॉय को आवाज़ दी, अनवर, स्टोर में मेरा पुराना लैपटॉप रखा है, वो लेकर आओ और इसे मुकर्रम को दो, वो इसे देखे, ठीक काम कर रहा है। थोड़ी देर बाद अनवर लैपटॉप चिश्ती साहब के सामने रखकर चला गया। ये ले लो बेटा, इस पर काम शुरू करो, फिर देखते हैं कुछ और। चिश्ती साहब के लहजे में नरमी थी। आकफा फिर भी हिचकिचा रही थी। बेफिक्र होकर काम करो, पैसे कमाओ, जब अपना लैपटॉप ले लेना तो इसे वापस कर जाना। दोस्त के कहने पर उन्होंने आकफा को एक मौका दिया था और आकफा ने इसे एक मौका से फ़ायदा उठा लिया था। शुरू में इसकी टाइपिंग स्पीड कम थी। एक सफ़ा टाइप करने में घंटों लग जाते। कभी कोई मसला आ जाता, कभी कोई। इसने हिम्मत न हारी और 1 साल के अंदर इसकी टाइपिंग स्पीड बहुत बेहतर हो गई। अंग्रेज़ी के अलावा उर्दू में भी टाइपिंग करने लगी। चिश्ती साहब बाज़ार की निस्बत इसका काम अच्छा मुआवजा देते थे इसको। इस तरह पैसे आने से काफ़ी सहूलत हो जाती थी। एफएससी के बाद इसके लिए पढ़ाई का मज़ीद सिलसिला जारी रखना मुमकिन न हो सका, तो इसने अपनी सारी तवज्जो और वक्त इस काम पर लगा दिया। काम कभी कम होता, कभी बहुत ज़्यादा और कभी बिल्कुल ना होने के बराबर। लैला, सोच रही हूँ किसी स्कूल में मुलाजमत कर लूँ, मगर एक तो तालीम मुकम्मल नहीं, दूसरे गली मोहल्ले के स्कूलों में जान मारने के बावजूद तनख्वाह ना होने के बराबर है। अम्मा बीमार रहने लगी, अब इतना काम नहीं होता इनसे। मैं चाहती हूँ वो आराम करें। बहुत दिनों बाद लैला इससे मिलने आई थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। चलो परेशान मत हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। लैला ने चाय का कप लबों से लगाया। कुछ लोग कुदरत की तरफ से हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ लाने को भेजे जाते हैं। लैला भी एक ऐसी दोस्त थी जो इसकी मुश्किल ज़िंदगी में छोटी छोटी कई ऐसी आसानियाँ लाई थी।
جو ان کے کئی مسائل مکمل کر گئی تھی۔ لیلا سے بات کیے چند دن ہی ہوئے تھے جب ایک دن لیلا کا فون آیا، چل بھائی بچے تیاری کر لے۔ کیا ہوا؟ میں ایک اسکول کا ایڈریس بھیج رہی ہوں، پرسوں یہاں چلی جانا، ان لوگوں کو ہیلپر ٹیچر کی ضرورت ہے، تمہارا کام ہو جائے گا۔ سچی؟ ہاں، میری ایک دوست کی خالہ نیو جنریشن اسکول کی ہیڈ مسٹریس ہیں، تمہارے گھر سے زیادہ دور بھی نہیں۔ وہ تو بہت بڑا اور مہنگا اسکول ہے۔ اکفا تھوڑا گھبرائی۔ ہاں تو ڈرنے کی گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں، اب چلی جانا، ڈر کر گھر مت بیٹھی رہنا۔ لیلا نے مان بھری ڈانٹ پلائی۔ وہ تو میں جاؤں گی۔ اکفا طمانینت سے مسکرا دی۔ دیکھیے، ہمارے ہاں وقت کی پابندی، نظم و ضبط کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ابھی ہم آپ کو 3 ماہ کے ٹرائل پر رکھ رہے ہیں، اس دوران آپ کی کارکردگی کی بنا پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ کو مستقل بنیادوں پر رکھا جائے یا نہیں۔ فی الحال آپ کو 15,000 روپے تنخواہ دی جائے گی۔ 3 مہینے بعد اگر آپ کو مستقل بنیادوں پر رکھا جاتا ہے تو تنخواہ میں 20,000 کر دی جائے گی اور باقی کی سہولیات بھی آپ کو مل جائیں گی۔ محنتی تو وہ شروع سے تھی، کچھ حالات نے مزید محنتی بنا دیا تھا۔ یہ محنت ہی تھی جو ان کی زندگیوں میں آسانی لا سکتی تھی۔ اسے بھی چھوڑ دیتی تو گزارا ہی نہیں تھا۔ 3 ماہ اکفا نے جان توڑ محنت کی، کوئی چھٹی نہ کی، وقت سے پہلے اسکول پہنچ جاتی، اپنے ذمے کام کو پوری ایمانداری اور توجہ سے کرتی، اپنے کام سے کام رکھتی، بچوں کے ساتھ پورے دل سے کام میں شریک ہوتی۔ خاموش اور محنتی طبیعت کے بنا پر 3 مہینے بعد اسے مستقل بنیادوں پر اسکول میں رکھ لیا گیا تھا۔ زندگی میں کچھ آسانیاں آ گئی تھیں۔ اماں بس آج سے آپ کوئی کام نہیں کریں گی، بس آرام کریں گی۔ میری تنخواہ اور ٹائپنگ والے کام سے اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کہ مہینہ آرام سے گزر جائے گا۔ اکفا کے بار بار اصرار کے باوجود اماں نے کام بالکل تو نہ چھوڑا مگر کم ضرور کر دیا۔ اب 2 دن میں بس 1 آدھ سوٹ ہی سی لیتی تھی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے جب وہ اپنے مطلوبہ سٹاپ پر اتری۔ اس کے گھر سے بس سٹاپ کا فاصلہ 5-7 منٹ کا تھا۔ وہ اپنی دھن میں مگن چلی جا رہی تھی۔ اکفا اپنے نام کی پکار سن کر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ارسل بائک روک کے کھڑا تھا۔ ارسل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، ابا بتا رہے تھے کہ تم نے کسی اسکول میں نوکری کر لی۔ ارسل نے اس کے چہرے کو دیکھا جو دھوپ کی تمازت سے چمک رہا تھا۔ جی۔ شاباش اکفا، تم جیسی محنتی لڑکیاں ہوتی ہیں جو زندگی کی مشکلات سے لڑ کر انہیں ہرا دیتی ہیں۔ کبھی ہار مت ماننا، کبھی کوئی کام ہو تو اپنے اس بھائی کو آواز دے لینا۔ ارسل کے انداز میں ستائش اور خلوص تھا۔ کام؟ ہاں، ایک کام ہے تو آپ سے۔ ارسل موٹر سائیکل سے اتر کر اس کے ساتھ ساتھ پیدل چلنے لگا تھا کیونکہ جانتا تھا وہ کسی صورت بائک پر نہیں بیٹھے گی۔ مجھے ایک سیکنڈ ہینڈ لیپ ٹاپ چاہیے، نظر رکھیے گا اگر کہیں سے مناسب قیمت میں مل جائے تو۔ ہاں ضرور، میں پتہ کرتا ہوں۔ میرا دوست اس کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ کچھ دن بعد ارسل نے اس کے سامنے تقریباً ایک نیا لیپ ٹاپ لا کر رکھ دیا جو سیکنڈ ہینڈ کی قیمت میں مل گیا تھا۔ ارسل بھائی، یہ تو بالکل نیا ہے، قیمت بھی مناسب ہے۔ وہ لیپ ٹاپ دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ بھائی کو چائے بھی پلاؤ کہ بس باتوں میں لگی رہو گی؟ اماں کے کہنے پر سب سامان وہیں چھوڑ کر چائے لانے چلی گئی تھی۔ خالہ بہت محنتی بچی ہے اپنی اکفا، اس کی عمر کی بچیوں کو بس ناز اٹھوانے، فیشن اور سجنے سنورنے کے شوق ہوتے ہیں اور یہ اپنی زندگی کو آسان بنانے کے جتن کر رہی ہے۔ ارسل کا لہجہ نرمی، عزت اور پیار سے پر تھا۔ بس اللہ تعالیٰ ہدایت دیے رکھے میری بچیوں کو۔ اور چھوٹی بلی، تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ ارسل نے عارفہ کو مخاطب کیا جو سامنے بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی۔ میٹرک کے پیپر دیے ارسل بھائی۔ ارے واہ، ہماری چھوٹی بلی تو بڑی ہو گئی۔ ارسل کے انداز پر عارفہ شرما گئی تھی۔ فارغ ہو تو بہن کا ہاتھ بٹایا کرو، ارسل نے صلاح دی۔ ارسل بھائی، کام کرتی ہوں عارفہ باجی کے ساتھ، عارفہ نے خوشی سے بتایا۔ سچی؟ ارسل خوشگوار حیرت ہوئی تھی اسے۔ جی بے شک، اماں سے پوچھ لیں۔ ارسل اس کے انداز پر کہا لگا کر ہنس دیا تھا۔ اکفا چائے لے کر آئی تھی۔ ارسل چائے پینے کے دوران ادھر ادھر کے باتیں کرتا رہا۔ اپنا لیپ ٹاپ خریدنے کے بعد اکفا چشتی صاحب کا لیپ ٹاپ واپس کرنے گئی۔ بیٹا، اسے میری طرف سے تحفہ سمجھ کر رکھ لو۔ نہیں سر، اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ تم اتنی ذمہ داری اور دھیان سے کام کرتی ہو، بس سمجھو اس کا انعام ہے۔ اسکول میں کام کر کے اور ساتھ ساتھ چشتی صاحب والا کام کر کے اب وہ عارفہ کی پڑھائی کے لیے بچت بھی کر رہی تھی۔ اب تو وہ ٹائپنگ کے کام میں عارفہ کو بھی لگا لیتی جب وہ پڑھائی سے فارغ ہوتی۔ اب تو خیر، عارفہ BS کر رہی تھی۔ تم تھوڑی دیر بیٹھو، یہاں بھی میرا ڈرائیور ادھر ہی جا رہا ہے، تمہیں تمہارے گھر کے سٹاپ پر اتار دے گا۔
وہ پلندہ تھام کر اٹھنے کو تھی جب چشتی صاحب کے کہنے پر واپس بیٹھ گئی۔ سامنے آصف گرافک ڈیزائنر اپنے کام میں مصروف تھا۔ عاقفہ اس کے کام کو غور سے دیکھنے لگی۔ اسے کام بہت دلچسپ لگتا تھا۔ مس عاقفہ، ادھر آ کر بتائیں یہ کیسی بنی ہے؟ عاقفہ اٹھ کر آصف کے کمپیوٹر کے پاس کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ واہ آصف صاحب، آپ نے تو کمال ہی کر دیا۔ سامنے بنا منظر دیکھ کر عاقفہ تو متاثر ہی ہو گئی۔ کاش میں بھی یہ کام سیکھ لیتی۔ تو سیکھ لیں، اتنا آسان تو نہیں ہے۔ ہاں مگر آپ جتنی محنتی لڑکی کے لیے تو اتنا ہی آسان ہے۔ وہ کیسے؟ اگلے مہینے سے یہ کورس سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے اسے پوری تفصیل بتائی۔ اس روز وہ کام کے پلندے کے ساتھ ساتھ بہت سارے نئے خواب بھی سینے سے لگائے گھر آئی تھی۔ وہ اس بات پر شکر گزار تھی کہ اللہ نے اس کے ارد گرد کے مردوں کو اس کے لیے مدد اور حفاظت کرنے والا بنایا تھا۔ اصل مرد ہوتا ہی وہ ہے جس کے ساتھ کوئی غیر عورت بھی اپنے آپ کو محفوظ و مامون محسوس کرے۔ ارسل کی شادی کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ مہندی والی رات رضیہ کے ساتھ عاقفہ اور عارفہ بھی شریک تھیں۔ حد سے زیادہ سجی سنوری لڑکیوں میں وہ دونوں بہنیں الگ سے نظر آ رہی تھیں، خصوصاً عاقفہ جس نے گولڈن جارجٹ کی گوٹا لگی فراق کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جھمکیاں کانوں میں ڈال رکھی تھی، ہونٹوں پر صرف لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل۔ عاقفہ بیٹا ذرا کچن سے مٹھائی کا ڈبہ اٹھا لاؤ، رسم شروع کرنی ہے۔ ارسل کی امی خالدہ نے عاقفہ کو آواز دی تو وہ جو ڈھولک بجاتی لڑکیوں کو دیکھ کر تالیاں بجا کر خوش ہو رہی تھی اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے صحن میں آئی۔ پورے چاند کی رات کا فسوں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ مہندی کا انتظام چھت پر تھا، سو نیچے خاموشی چھائی تھی۔ چند بزرگ خواتین اندر کمروں میں موجود تھیں۔ عاقفہ کا دوپٹہ ریلنگ سے اٹکا تو وہ اسے نکال کر سیدھی ہوئی۔ سامنے سے مرتضیٰ آ رہا تھا، اسے دیکھ کر وہیں رک گیا۔ ہزار بار کی دیکھی عاقفہ کو دیکھ کر نہ جانے سے کیا ہوا، اس چاندنی رات میں اس کا دل کا سودا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت نے انگڑائی لی۔ عاقفہ اپنے دھیان میں کچن سے مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کر پلٹی تو مرتضیٰ کچن کے دروازے میں کھڑا تھا۔ تم کتنی خوبصورت ہو گئی ہو، مرتضیٰ کے لہجے میں بے اختیاری تھی۔ اس نے سامنے کھڑے مرتضیٰ کو ناسمجھی سے دیکھا، جیسے جاننا چاہ رہی ہو اس جملے کا مقصد کیا ہے۔ بچپن سے ساتھ تھے وہ، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ اتنا بے اختیار تو کبھی بھی نہ ہوا تھا۔ یہ کیا ہوا تھا اسے؟ دل چاہ رہا ہے تمہیں سامنے بٹھا کر دیکھتا رہوں۔ مرتضیٰ کی اگلی بات نے عاقفہ کو سب مقاصد سمجھا دیے تھے۔ اس کے چہرے پر ناگواری ابھری، پھر اس کی جگہ شدید غصے نے لے لی۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود پر قابو پایا۔ آپ شہباز چاچا جیسے اعلیٰ ظرف انسان کے بیٹے ہیں، اور اعلیٰ ظرف لوگوں کی اولاد دوسروں کے گھروں میں نقب نہیں لگاتی۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ مرتضیٰ جیسے اپنی جگہ پر جم سا گیا۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ بڑی کوئی پری سمجھتی ہو خود کو؟ وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی؟ اس سے برداشت نہ ہوا تھا، وہ دوبارہ اس کا راستہ روک گیا۔ اس نے تو مجھے سیدھا سیدھا نقب زن بد کردار بنا دیا۔ اس کے دل میں جاگی نئی نئی محبت پر اس کی انا غالب آئی تھی، سو لہجہ تیکھا تھا۔ مجھے اپنی اوقات بہت اچھی طرح پتہ ہے، میں ہمیشہ اپنی اوقات میں رہتی ہوں، اسی میں میرے لیے تحفظ اور سکون ہے۔ میرا ماننا ہے کہ اوقات سے باہر نکلنے والے ہمیشہ منہ کے بل گر کر ذلیل ہوتے ہیں۔ آخر میں اس کا لہجہ بڑا جتاتا ہوا تھا، وہ ایک دفعہ پھر لاجواب ہوا تھا۔ وہ دوبارہ آگے بڑھ گئی، غصے سے دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اور ایک بات اور، میں کوئی پری نہیں ہوں، صرف ایک عام سی لڑکی ہوں، عام سی، جو اس زندگی کی حقیقتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ میں افسانوی خواب نہیں دیکھتی، نہ میری ایسی کوئی چاہ ہے۔ پلٹ کر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ باقی شادی کے دوران مرتضیٰ سے کئی بار اس کا آمنا سامنا ہوا تھا، مگر دونوں نے ایک دوسرے سے ہم کلام ہونے سے گریز کیا تھا۔ مرتضیٰ کو عاقفہ کی باتیں اس روز بہت ناگوار گزری تھی، مگر جب ٹھنڈے دل سے غور کیا تو اس کا رد عمل اسے 100% درست لگا تھا۔ اس کے بعد وہ بہت محتاط ہو گیا تھا۔ اڑیل لڑکی، رات کو سونے سے پہلے سے یوں ہی عاقفہ کا خیال آئے تو اس کا انداز یاد کر کے مسکرا دیا تھا۔ شہباز اور خالدہ دونوں اچھے دل کے مالک تھے۔ خالدہ کو کوئی کام ہوتا تو وہ عاقفہ اور عارفہ سے بلا دھڑک کہہ دیتی، ان کے گھر بھی چلی جاتی۔ خالدہ کے چونکہ 3 بیٹے ہی تو تھے، تو کبھی انہیں ضرورت ہوتی تو دونوں بہنیں جا کر ان کا ہاتھ بٹا دیتی تھیں۔ ارسل دونوں کو بڑے بھائیوں والا لاڈ پیار دیتا، سو دونوں اس سے قدرے بے تکلف تھیں۔ بہرحال تینوں بھائی اپنے باپ کی طرح ان ماں بیٹیوں کا خیال رکھتے تھے۔ ارسل کی مہندی والی رات مرتضیٰ کی حرکت نے عاقفہ کو بہت محتاط سا کر دیا۔ اس کی کوشش ہوتی کہ ان کے گھر نہ ہی جائے تو بہتر ہے۔
کبھی آتے جاتے مرتضیٰ سے سامنا ہو جاتا تو نظر انداز کر کے گزر جاتی۔ آصف صاحب نے اس کا داخلہ کروا دیا۔ وہ از حد مصروف ہو گئی۔ صبح اسکول جاتی، گھر واپس آتی، ٹائپنگ کا کام نمٹاتی اور 4 بجے پھر کورس کے لیے چلی جاتی۔ رات 8 بجے اس کی واپسی ہوتی۔ ارے دیکھو تو اس لڑکی کو نہ جانے کہاں سے آ رہی ہے اس وقت۔ بڑی کوئی بے فکری ماں ہے اس کی، بیٹی کو شطرے بے مال چھوڑا ہوا ہے۔ 2 ہی بیٹیاں ہیں، وہ بھی نہ سنبھالی گئی اس عورت سے، کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو بیٹھ کر روئے گی۔ محلے والے اسے دیکھ دیکھ کر سرگوشیوں میں باتیں کرتے جو اتنی اونچی ضرور ہوتی کہ اس کی سماعت تک پہنچ جاتی۔ وہی محلے دار جن کی اکثریت ان بیار و مددگار ماں بیٹیوں کے حال سے بے خبر تھی کہ پیٹ بھر کر سوتی ہیں یا خالی پیٹ کے ساتھ رات جاگ کر گزارتی ہیں۔ عاقفہ کے رات 8 بجے گھر آنے سے ان کی عزت کو داغ لگنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو عاقفہ؟ ایک دن وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر رو دی۔ اماں میرا دل دکھ گیا ان کی باتیں سن سن کر۔ دیکھو بیٹا، یہ باتیں کرنا ان لوگوں کی مجبوری ہے کیونکہ ان کی سوچ ایسی ہے اور کسی کی سوچ کو ہم بدل نہیں سکتے، تو بہتر ہے کہ اپنی منزل پر نظر رکھو اور ان سب کو اندیکھا اور انسنا کر دو۔ صفیہ اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں چلا رہی تھی۔ اس نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ پھر عاقفہ نے منفی لوگوں کو اندیکھا اور ان کی باتوں کو انسنا کر دیا۔ اس کی نظر اپنی منزل پر تھی۔ عاقفہ، تم تو ہمیں بھول ہی گئی ہو، کتنے دن ہو گئے گھر چکر نہیں لگایا۔ ارسل کی بیوی خدیجہ بھی کل کہہ رہی تھی کہ عاقفہ تو اب ہمارے گھر بالکل نہیں آتی۔ عاقفہ اسکول سے واپس گھر آئی تھی، خالدہ آئی بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر شکوہ کرنے لگی۔ نہیں چاچی، بس ذرا کچھ کام آپ کے سامنے ہی تو ہے، وقت ہی نہیں ملتا۔ بیگ رکھ کر جوتے اتارنے لگی، چہرے پر دن بھر کی تھکن تھی۔ یہ بات تو ہے، تم بہت محنت کرتی ہو، خالدہ نے محبت سے کہا۔ عاقفہ نے جوتے اتار کر اپنے پیروں کے پنجے ہولے ہولے دباتے خالدہ کی بات پر انہیں مسکرا کر دیکھا۔ بس آپ دعا کریں چاچی، میں کورس کامیابی سے مکمل کر لوں۔ اس نے چپل پہنی اور نلکے پر جا کر منہ ہاتھ دھونے لگی۔ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اتنی محنت جو کر رہی ہو وہ ضائع تھوڑی جائے گی، اللہ تمہیں مزید ہمت دے، خالدہ نے دعا دی تھی۔ اچھا، پرسوں اتوار کو خدیجہ نے گھر پر میلاد کروانا، اسی کے لیے کہنے آئی تھی۔ خدیجہ کی تاکید ہے کہ تم اور عارفہ صبح صبح آ جانا۔ عاقفہ اور عارفہ دونوں صبح خدیجہ کی مدد کو آ گئی تھیں۔ دوپہر تک سب مہمان آ چکے تھے۔ میلاد کی محفل ختم ہوئی تو کھانا سرو کیا گیا۔ سب کھانا کھانے کے دوران خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ مرتضیٰ کو کولڈ ڈرنک رکھ کر امی کو بتانے گیا تو بھابھی کی امی کی بات اس کے کانوں میں پڑی۔ آپا، یہ سامنے لڑکی کون ہے؟ بھابھی کی امی کے اشارے پر مرتضیٰ نے سامنے دیکھا تو عاقفہ کھڑی تھی۔ یہ عاقفہ ہے، ساتھ والی گلی میں رہتی ہے، بڑی پیاری اور محنتی بچی ہے، خالدہ نے محبت سے کہا۔ باپ کیا کرتا ہے اس کا؟ باپ نہیں ہے، 2 بہنیں ہیں، ماں کے ساتھ رہتی ہیں۔ ابھی جو عورت خدا حافظ کہہ کر گئی ہے نا، صفیہ ان کی ماں ہے۔ خالدہ کے لہجے میں ان کے لیے محبت آمیز نرمی تھی۔ پڑھی لکھی ہے، بھابھی کی امی 2 بدو گویا ہوئیں۔ ہاں ماشاءاللہ FSC کی ہوئی ہے، ایک اسکول میں پڑھاتی ہے اور ساتھ کوئی کمپیوٹر کا کورس بھی کر رہی ہے۔ خالدہ نے دور کھڑی عاقفہ کو نظروں سے دیکھا۔ میری بہن اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہے، مجھے تو بہت پسند آئی یہ بچی، اسے جا کر بتاؤں گی اور اپنے ساتھ لے کر آؤں گی کسی دن آپ کے گھر۔ بھابھی کی امی ابھی تک عاقفہ کو تک رہی تھیں، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عاقفہ کو اپنے ساتھ ہی لے جاتی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، خالدہ کا جوش دیدنی تھا۔ مرتضیٰ نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا جو دوسروں کے بیٹوں کی شادیوں کے خیال سے خوش ہو رہی تھی اور اپنا بیٹا نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ باسط کی منگنی ابا نے چچا کے گھر کر دی تھی، اگلے سال اس کی شادی تھی، تو اب اصولاً انہیں مرتضیٰ کے بارے میں ہی سوچنا چاہیے تھا۔ مرتضیٰ کے دل کو عجیب بے چینی سے لاحق ہو گئی تھی۔ ارسل کی مہندی والے دن اس پر جو واردات ہوئی تھی اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ سوچ اگر عاقفہ کی شادی کہیں اور ہو گئی تو اس کو چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ جاتے ہوئے خدیجہ بھابھی کی امی نے اس سے خوب لپٹا کر پیار کیا۔ مرتضیٰ تو دیکھ کر جل بھن گیا۔ ان کے جانے کے بعد عاقفہ بھی جانے کو اٹھی، مگر عارفہ نہ جانے کدھر تھیں۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اتنا بن ٹھن کر بھابھی کے گھر والوں سے ملنے کی؟ عارفہ کو خالدہ کے کمرے میں دیکھنے آئی تو دروازے پر مرتضیٰ سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس نے خود کو ایک نظر دیکھا، بھلا کہاں سے بنی ٹھنی تھی وہ؟ کوئی مطلب نہیں ہے اس بات کا، بس اب نہ دیکھوں میں تمہیں بھابھی کے گھر والوں کے آس پاس بھی دوبارہ کبھی۔ مرتضیٰ کا چہرہ غصے سے دہک رہا تھا۔ مرتضیٰ، میں جس سے چاہے ملوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟
ارسل کی شادی کے بعد سے عاقفہ کے لہجے میں اب مرتضیٰ کے لیے محسوس کی جانے والی سختی ہوتی تھی۔ مجھے ہی مسئلہ ہے، بس کہہ دیا نا آئندہ اگر ان سے ملنے کی کوشش کی تو۔ اس نے غصے سے شہادت کی انگلی کو دھمکی دی۔ تو کیا کر لو گے تم؟ عاقفہ نے دونوں بازو اپنے سینے پر لپیٹے اور اپنی نظریں اس کے چہرے پر جما دی۔ حد ہو گئی ہے، میں کچھ کہہ نہیں رہی تو زیادہ ہی سر چڑھ رہا ہے، تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ عاقفہ کے سینے پر بندھے ہوئے بازو اس کے دونوں پہلوؤں میں آ گرے۔ وہ ایک لمحے کو دنگ سی رہ گئی۔ مرتضیٰ اس پر ایک سلگتی نظر ڈال کر گھر سے باہر چلا گیا۔ آیا بڑا ٹانگیں توڑنے والا، ہوں۔ عاقفہ گھر والوں کے واپس آنے کے بعد بھی اس کے انداز کو سوچ سوچ کر کوڑتی رہی تھی۔ 1 سال پر مشتمل یہ سفر آسان نہیں تھا، مگر کامیابی سے مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہنر آ گیا۔ یہ اس کا شوق تھا کہ وہ اس کورس کی سب سے نمایاں طالبہ رہی۔ کورس کے دوران اسے چھوٹے موٹے پروجیکٹ ملنا شروع ہو گئے تھے جن کے اسے اچھے پیسے مل جاتے تھے۔ کورس مکمل ہو تو چشتی صاحب نے اسے مستقل بنیادوں پر ہائر کر لیا کہ ان کا کام بڑھ رہا تھا اور ڈیزائنر صرف آصف تھا۔ زندگی ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی، مگر زندگی کی مشکلوں سے لڑا جا سکتا ہے۔ اس لڑائی کے لیے حوصلے، ہمت اور مستقل مزاجی سے ڈٹے رہنے کی ضرورت ہی ہوتی ہے۔ چشتی صاحب اس کی کامیابی پر بہت خوش تھے۔ انہوں نے اسے گھر بیٹھ کر کام کرنے کی سہولت دے دی تھی اور ساتھ یہ بھی کہ بس ان کا کام متاثر نہ ہو، باقی وہ جہاں چاہے فری لانسنگ کام کر سکتی ہے۔ زندگی کے ان تمام نشیب و فراز میں لیلا ایک سچے دوست کی طرح اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ اس کی محنت رنگ لائی تھی، وہ گھر بیٹھے اچھے پیسے کمانے لگی۔ اسکول میں اس نے چھوڑ دیا تھا، مگر جب اسکول نے گرافک ڈیزائننگ کا کورس شروع کیا تو اس کی خدمات حاصل کی۔ وہ صرف 2 گھنٹے کے لیے اسکول جاتی اور اپنا کورس پڑھا کر واپس آ جاتی۔ اب اس کی تنخواہ وہاں بھی کافی اچھی تھی۔ جس دور میں جینا مشکل ہو رہا تھا، اس نے اس دور میں جینا لازم کر لیا تھا، تو وقت نے اس کی ہتھیلی پر کامیابی اور جیت کا چراغ روشن کر دیا۔ اس چراغ کی روشنی دوسروں کی آنکھوں کو چندیانے لگی تو مزید زور و شور سے اس کے کردار کشی میں مصروف ہو گئے۔ محلے کے پڑھے لکھے اور احساس رکھنے والے لوگ ان ماں بیٹیوں کو قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ابھی بھی وہ کسی کی باتیں سن کر غصے سے بھری گھر لوٹی تھی، سامنے مرتضیٰ اماں کے پاس آیا بیٹھا تھا۔ دھاڑ سے دروازہ بند کیا تو دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا عاقفہ؟ اماں نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ وہیں اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا جیسے بہت کچھ ضبط کرنے کی کوشش میں ہو۔ مرتضیٰ نے اسے بغور دیکھا۔ اماں اس کے لیے پانی لانے اٹھ گئیں۔ برداشت نہ ہو رہا ہو تو دل کی بات کسی کو بتا دینی چاہیے، رونا آ رہا ہو تو رو لینا چاہیے تاکہ غصہ اندر اترنے کے بجائے آنسوؤں کے ساتھ بہہ کر دور نکل جائے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، عاقفہ نے سختی سے تردید کی۔ آنکھ سے گال پر گرنے والی بوند نے سارے بھرم توڑ دیے تھے۔ پھر کسی نے کچھ کہا ہے؟ مرتضیٰ کے درست اندازے پر اس نے اپنے آنسو پونچھے۔ وہ کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ تم ابھی تک لوگوں کی باتوں کو سن کر روتی ہو، میں تو سمجھا تم بڑی ہو گئی ہو۔ اس کا لہجہ ہلکا پھلکا تھا۔ مجھے اس وقت کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا اور مرتضیٰ سر جھٹک کر رہ گیا۔ اماں آپ کو پتہ ہے نا، میرے آفس والے مجھے 2 سال کے لیے دبئی آفس میں ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ مرتضیٰ ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ وہ پچھلے 1 سال سے ایک مشہور IT کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ ہاں پتہ ہے اماں، میں چاہتا ہوں آپ جانے سے پہلے میرا نکاح کر دیں۔ ہیں لڑکے، نکاح کر دوں؟ کس کے ساتھ؟ عاقفہ کے ساتھ۔ بہت سوچ سمجھ کر اپنے جذبات کی جانچ کر کے اس نے عاقفہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ عاقفہ کے ساتھ؟ کیا ہوا؟ عاقفہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا کیا؟ ہو سکتا ہے، مگر تم اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ وہ بچی زندگی کی مشکلات سے گزر رہی ہے اور اس سے لڑ بھی رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اسے ایسا شوہر ملے جو اس کی تمام مشکلات چن لے۔ خالدہ نے اس کے قدرے غصیلے مزاج کے پیش نظر کہا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے میں شادی کے بعد اسے پھانسی دے دوں گا؟ حسب سابق ذرا سی بات پر بھڑک گیا تھا۔ تمہاری یہی عادات ڈرا رہی ہے مجھے۔ اماں اب ایسی بات نہیں ہے۔ کیوں شادی کرنا چاہتے ہو اس سے؟ وہ بس ایسے ہی۔ ماں سے نظر چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ خالدہ نے حیرت سے کہا۔ اس نے ایک نظر ماں کو دیکھا اور کھسیا کر مسکرا کر بولا، اللہ میرے بیٹے کے دل کا معاملہ ہے۔ انہیں اسے دیکھ کر احساس ہوا تھا
बड़ा एहसास है आपको अपने बेटे का। भाभी की खालदा के यहाँ रिश्ता करवाने लगी थी। वो तो शुक्र हुआ लड़का कहीं और इंटरेस्टेड था, वरना आपका बस चलता तो निकाह पढ़वा कर चलता करती। आकफा को इस आतिफ लम्बों के साथ मुर्तज़ा जल कर बोला, मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा मजनू बना फिर रहा है। उन्होंने फिर छेड़ा, माँ से लिपट गया तो कह कहा लगाकर हंस दी। अरे देखो यार, न जाने क्या गीधड़ सिंगी है इन मोहतरमा के पास। सुना है घर बैठकर हज़ारों कमा रही है। दूसरों को सिर्फ ये नज़र आता है कि फ़लाँ इतनी आसानी से इतना कमा रहा है। इस आसानी से कमाने में वो अपना कितना वक्त और आराम कुर्बान करता है और अपनी कितनी जान और जहन लगाता है, ये कोई नहीं सोचता। नज़र आता है तो बस ये कि नोट कमा रहा है। जाने दे यार, क्या हम नहीं जानते इस तरह की लड़कियां किस तरह पैसे कमाती हैं। शहबाज की दुकान पर खड़े अजहर और मुनव्वर ने गली से गुजरती आकफा को देखकर कहा और हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगे। दोनों एक नंबर के आवारा थे। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। शहबाज ने दोनों को लताड़ा। शहबाज से भला ज़्यादा किसे पता था कि आकफा ने कैसे दिन रात एक किए थे तो जाकर इस काबिल हुई थी। क्यों चाचा, दिल तो नहीं आ गया तुम्हारा? उन्होंने एक दूसरे को आंख मारी। तुम दोनों तो बकवास बंद करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मेरी बेटी के बराबर है वो। ये बच्ची इन लड़कियों से लाख दर्जे बेहतर और शरीफ है, जो सुबह शाम छतों पर चढ़कर ताका झांकी करती हैं, घर में रहकर घर वालों की आंखों में धूल झोंकती हैं, दूसरों के टोह में वक्त बर्बाद करती हैं। आकफा जैसी लड़कियां तो मिसाल होती हैं, मिसाल। शहबाज ने इनको शर्म दिलानी चाहिए। चाचा, तू इस मिसाल को अपने माथे पर सजा ले, हमें तो माफ़ी कर। दोनों पलट कर चले गए। शहबाज के जहन में ख्याल कूंदा बन कर लपका, मुझे ख्याल पहले क्यों नहीं आया? जो लड़की मुश्किल हालात से लड़कर इन्हें शिकस्त दे सकती है, वो अपनी नस्ल की परवरिश भी इसी नहज पर कर सकती है। अरसल की शादी हो चुकी थी और बासित की मंगनी, तो पीछे मुर्तज़ा रह जाता था। खालदा में एक बात सोच रहा था। रात के खाने के बाद जब वो फरागत से बैठे तो शहबाज ने अपनी निस्फ बेहतर को मुखातिब किया। क्या? मैं सोच रहा था कि आकफा जैसी मेहनती और शरीफ बच्ची को अगर हम अपने मुर्तज़ा के लिए मांग लें तो कैसा रहेगा? शहबाज की बात सुनकर खालदा कहकहा लगाकर हंस पड़ी। क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं, हंस इसलिए रही हूँ कि 4 रोज़ पहले मुर्तज़ा ने भी ये बात की है कि दुबई जाने से पहले इसका निकाह आकफा से कर दिया जाए। मैं बस आपसे बात करने ही वाली थी। वाकई? चलो ये तो अच्छा हो गया, वरना मैं डर रहा था कि न जाने मुर्तज़ा मानता है या नहीं। शहबाज दिली तौर पर खुश हो गए थे क्योंकि मुर्तज़ा से कोई बात ज़बरदस्ती मनवाना नामुमकिन था। खालदा और शहबाज ने सफ़िया से बात की तो इस पर तो जैसे शादी मर्ग तारी हो गई। ये बात तो इनके ख्वाबो ख्याल में भी ना थी। मुझे भला क्या इतराज़ होगा, आकफा आप ही की बेटी है। सफ़िया इतनी खुश थी कि उसने रस्मन भी सोचने को वक्त ना मांगा। शाम को वापस आई तो आरफा की ज़ुबानी सारी बात सुनकर कदरे घबरा सी गई। अकड़ू और कदरे गुसीले मुर्तज़ा को ज़िंदगी के साथी के तौर पर सोचकर वो बेचैन हुई थी। अम्मा हाँ कर चुकी हैं, वरना मैं मना कर देती। अगले दिन अम्मा और आरफा बाज़ार गई हुई थी। वो काम में दिल लगाने की कोशिश कर रही थी मगर ध्यान भटक भटक जाता था। दरवाजे पर दस्तक हुई। चप्पलें पाँव में फंसा कर दरवाजे तक गई और बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया। तुम्हें अकल कब आएगी आकफा, यूँ बग़ैर पूछे दरवाज़ा खोल दिया? अपने पीछे मुर्तज़ा की आवाज़ सुनकर वो यकदम पलटी। वो इसे गुसीली निगाहों से देख रहा था। मैं समझी अम्मा और आरफा हैं, इसने तनक कर कहा। मैं खाला से मिलने आया था, वो नहीं है तो मैं चलता हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो। और अब कोई भी आए तो बग़ैर पूछे दरवाज़ा मत खोलना। वो जाने को मुड़ा। रुको मुर्तज़ा, इसने पलटे बगैर गर्दन घुमाकर इसे देखा। चंद कदम बढ़ाकर सहन के वस्त में आकर खड़ी हो गई। मुर्तज़ा ने अपना रुख इसकी तरफ किया तो दोनों आमने सामने थे। ये क्या शोशा छोड़ा है तुमने? आकफा का लहजा हस्बे मामूल कदरे सख्त था। क्या मतलब? मुर्तज़ा का तजाइल आरफाना अंदाज साफ महसूस होता था। मतलब कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? साफ पूछ लिया। चेहरे गुस्सा नुमा संजीदगी में था। हाँ तो वो भी मुर्तज़ा था ज़रा जो मुतासिर हुआ हो। तो ये कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें एक से एक अच्छी लड़की मिल जाएगी। अच्छी लड़की? मेरा ख्याल है तुम भी बुरी नहीं हो। और रही बात यह कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तो इसकी एक वजह है। मुर्तज़ा ने बात मुकम्मल की और बाजू अपने सीने पर बांध लिए। क्या वजह? फिर कहीं बताऊँगा, भी बता दिया तो तुम अरसल की मेहंदी वाली रात की तरह डांटोगी मुझे। अगर मैं इनकार कर दूँ तो तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी। वो पलट कर बाहर निकल गया।
لیلا میں بہت پریشان ہوں اور تم ہنس رہی ہو۔ لیلا کو ساری بات اور اپنے خدشات بتائے تو اس کی ہنسی پر آکفا کو پتنگے لگ گئے۔ تم تو پاگل ہو، خوش ہونے والی بات پر پریشان ہو رہی ہو۔ یار تم میری ترجیحات کو جانتی ہو، پھر بھی وہ لیلا کے غیر سنجیدہ انداز پر جھنجھلائی تھی۔ ترجیحات تم اکیلی کی تھوڑی ہیں، اب دوسرے بندے کی بھی کچھ ترجیحات ہوتی ہیں۔ تمہیں اس کی ساری نہیں تو کم از کم اس ایک ترجیح کا احترام کر لینا چاہیے۔ لیلا کے لہجے میں شرارت کوٹ کوٹ کر بھری تھی اور آواز ہنسی روکنے کی وجہ سے بھینچی ہوئی تھی۔ تو میری سہیلی ہو کہ اس کی جو اس کی طرفداری کر رہی ہو؟ آکفا کا میٹر گھوما۔ اس کی کس کی؟ لیلا زور سے ہنس دی۔ لیلا، آکفا زور سے چیخی۔ اچھا بابا پریشان مت ہو، انجوائے کرو، یہ بھی زندگی کا ایک فیز ہے، دماغ سے ساری منفی سوچیں نکال کر مثبت ہو کر سوچو، قسم سے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ لیلا باز نہ آئی۔ میں فون بند کر رہی ہوں۔ کر دو، اور اس کے بارے میں سوچنا ضرور، مجھے تو بڑا معصوم سا بندہ لگ رہا ہے جو تم جیسی اڑیل سڑیل لڑکی کو پسند کر گیا۔ مرو تم۔ آکفا نے فون کاٹ دیا۔ پہلے تو کلستی رہی، پھر لیلا کی باتیں یاد کر کے اس کے ہونٹوں پر مسکان پھیل گئی۔ شہباز چاچا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ آکفا نے شہباز کو فون کیا۔ تو بیٹا گھر آ جاؤ، میں دکان بند کر کے گھر پہنچا ہوں ابھی۔ دستک کے جواب میں دروازہ مرتضیٰ نے کھولا۔ تمہیں بہت جلدی ہے یہاں آنے کی؟ اس نے اسے چڑھایا تھا۔ ہٹو سامنے سے، میں چاچا سے ملنے آئی ہوں۔ اس نے قہر بعد نگاہیں اس کے چہرے پر جما کر دانت پیسے، کاش کبھی اس سڑیل چہرے پر مسکراہٹ بھی نظر آ جائے۔ وہ بڑبڑایا۔ کیا کہا؟ اس نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ آئیے۔ اس کے انداز پر وہ شرافت سے سائڈ پر ہو گیا تھا۔ چاچا آپ جانتے ہیں میں نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ عارفہ بھی یونیورسٹی میں اس کا 1 سال رہتا ہے، پھر اماں انہیں میری ضرورت ہے۔ اگر میں نے شادی کر لی تو ان کا، وہ خاموش ہو گئی۔ سمجھ میں نہ آیا کہ اپنی بات کیسے مکمل کرے۔ بیٹا تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، ہم سب مل کر ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ رخصتی تو ویسے بھی مرتضیٰ کے واپس آنے کے بعد ہی ہوگی، ضرورت پڑی تو اس نالائق کو رخصت کر کے تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ اس کے ادھورے خدشات سن کر شہباز نے اسے مکمل تسلی دی تو وہ مطمئن ہو گئی۔ شکریہ چاچا، جیتی رہو۔ میں چھوڑا ہوں۔ وہ گیٹ سے باہر نکلنے لگی تھی تو وہ سامنے آ گیا۔ چلی جاؤں گی میں، اس کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔ تم نے انکار نہیں کیا پھر؟ نکاح کے بعد مرتضیٰ اس سے ملنے آیا تھا، پرسوں اس کی فلائٹ تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی، جیسے سوچ رہی ہو بتائے یا خاموش رہے۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں۔ وفادار لوگ اپنے محسن کا احسان ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور جب موقع ملتا ہے اس احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شہباز چاچا ہمارے محسن ہیں اور اس رشتے کے لیے ہاں کر کے میں نے یہی کوشش کی ہے۔ آکفا کا لہجے میں چاندنی سا دھیما پن اور نرمی تھی۔ اس نے چاند سے نظریں ہٹا کر مرتضیٰ کو دیکھا۔ بس یہی ایک وجہ ہے۔ مرتضیٰ کو جیسے کچھ اور سننا تھا۔ بالکل یہی ایک وجہ ہے۔ وہ اپنے بیان پر اٹل تھی۔ مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے۔ وہ تپا تھا، کیا تھا جو کہہ دیتی، اپنے دل کی خواہش پر فیصلہ کیا تھا۔ بس فیصلہ کرتے وقت اپنے محسن کے احسانات کو یاد رکھا ہے، فیصلہ بغیر کسی دباؤ کے قطعی میرا ذاتی ہے۔ مرتضیٰ کی تپی شکل دیکھ کر آکفا نے اپنی مسکراہٹ لب گول کر کے دبائی تھی۔ یہ لڑکی کیا چیز ہے؟ وہ تل ملایا تھا، پھر گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ وہ جانتا تھا وہ ایسی ہی تھی، تو اب اس کی باتوں پر وقت رخصت کیا موڈ خراب کرتا۔ وہ اس چند قدم طے کر کے اس کے قریب آیا۔ پرسوں 2 سال کے لیے جا رہا ہوں میں، مجھے یاد کرو گی؟ اس کا انداز بدلا۔ اس انداز پر آکفا کا دل دھڑکا تھا اور چہرہ اس قدر سرخ ہوا تھا کہ بس شاید نہیں، زندگی بہت مصروف ہے میری۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش کی اور اپنے جذبات کو چھپانے کی تگ و دو میں تھی۔ چہرے پر گہری ہوتی سرخی ہر نقاب الٹ رہی تھی۔ کیا مجال ہے کہ محترمہ تھوڑا سا کھل جائیں کسی کے سامنے۔ وہ اس کی اس کوشش کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ آکفا نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کے مسکراہٹ دیکھ کر تیوری چڑھا لی۔ اچھا چلو، یاد مت کرنا مگر بھولنا بھی مت۔ باقی حساب کتاب تب کروں گا جب پوری طرح میری دسترس میں آ جاؤ گی۔ وہ پلٹ کر جانے لگا۔ اب چاہوں بھی تو نہیں بھول سکتی۔ وہ خوشگوار حیرت سے اس کی طرف پلٹا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ایسے مسکراؤ گی تو تمہیں بھی ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ مرتضیٰ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر زور سے دبائے۔ نہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ جائیں اب۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ چھڑوائے اور اسے کندھے سے پکڑ کر اس کا رخ داخلی دروازے کی طرف کر دیا۔
وہ ہنستے ہوئے باہر نکل گیا۔ زندگی ایسی ہوتی ہے، کبھی اونچے نیچے راستوں پر چلاتی ہے، اس کے دامن میں بھی خوشیاں ہوتی ہیں، کبھی خوشیاں اور کبھی غم، یہ کبھی مہربان ہوتی ہے کبھی نامہربان، پھر بھی خوبصورت اور جیے جانے کے لائق ہوتی ہے۔ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی، اجازت دیجیے، اللہ پاک حافظ۔